السلام علیکم ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج صبح سے اور کل سے جو سارا دن تماشا لگا رہا ہے سندھ پولیس کا، اس حوالے سے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ زرداری صاحب کے بھی علم میں تھا اور بلاول بھٹو کے بھی علم میں تھا اور وزیر اعلیٰ کے علم میں تھا. لیکن یہ ساری معاملات جو ہے نا یہ اس لیے کیے گئے تھے بنیادی طور پر کہ اس کو ایک ایشو بنایا جائے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہی ہے، اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر دو گروپ ہیں اس وقت. ایک نظریاتی طور پر وہ ہے جو وفاق کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ہے جو وفاق کے خلاف کام کر رہا ہے، یعنی وفاقی اداروں کے خلاف ہے. اس کا جھکاؤ جو ہے جی ایس این کی طرف ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت انہی کا قبضہ ہے. اور بلاول بھٹو جو ہے ایک کیونکہ نوعمر ہیں اور ابھی ان کو سیاست کی ابھی ابجد کا بھی پتہ نہیں، تو کبھی وہ اس ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں، کبھی وہ اس ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں. تو یہ جو کارروائی آپ نے دیکھی ہے اس میں جو بلاول بھٹو کا جو آپ کو کردار نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی وہ یہی ہے کہ وہ بھی دونوں جانب جو ہے نا ادھر بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے سارے لوگ وہ بھی میرے ماتحت رہیں، کوئی ناراض نہ ہو، اور پی ڈی ایم والے بھی جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ رہیں. گو کہ وہ وفاق کے حوالے سے، یعنی وفاقی اداروں سے مخالفت نہیں چاہتے، نہ وہ مخاصمت چاہتے ہیں. وہ سیاست کے اندر پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کس طریقے سے فیصلے کیے جائیں وہ ان کے اندر ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے. جبکہ جو وزیر اعلیٰ سندھ اور جن کے ساتھ جو گھاگ جی ایس این کا جو ٹولہ ہے وہ بھی ان کو استعمال کر رہا ہے. اب دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ جو بھی ایف آئی آر کٹی جیسے کٹی وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کٹ گئی ایف آئی آر کٹنے کے بعد جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے محمد زبیر کو کیوں ساری بات بتائی. دیکھیں ساری بات اگر آپ صرف چند چیزوں کو غور کریں، آپ جتنے خبروں کو سنیں گے نا آپ الجھتے چلے جائیں گے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. چھوڑ دیں کس نے کیا کہا، اصل میں دیکھنا ہی کہ ہوا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ایف آئی آر کٹ گئی تھی، اگر ایف آئی آر کٹی تھی، مان لیا ہوا بھی یہ تھا کہ چونکہ پیپلز پی ٹی آئی کے نمائندوں کا دباؤ تھا، قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ممبران گئے، انہوں نے پولیس پہ دباؤ ڈالا، وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے. اسلام آباد سے پھر کسی سے کہلوایا گیا، کسی کا فون آیا، اور یہاں سے اگر کوئی شخص گیا، اگر جا کر اس نے اگر ایف آئی آر درج کروا بھی دی تو کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی، کوئی ناجائز ایف آئی آر نہیں کٹی. مزار قائد کا ایک توہین ہوئی تھی، ایک ایشو تھا، اب اس سے پہلے بھی ہوا ہے. لیکن اگر کسی حکومت نے اس کو اگر نہیں اس پہ ایشو کے اوپر اگر کسی نے ایکشن لیا تو اس میں سابقہ حکومتوں کا قصور ہوگا. کہا جاتا ہے عمران خان سے ہوا یا کسی اور سے کیا، اس وقت یہ بحث نہیں ہے. تو اگر نہیں کیا تو ان کا قصور تھا. اگر یہاں پہ انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور اگر وفاقی حکومت کا اگر کوئی بندہ اگر گیا بھی ہے تو آئی جی جو ہے وہ بھی وفاقی حکومت کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کا تعلق ہوتا ہے آئی جی کے ساتھ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے چونکہ آئی جی سندھ کے ماتحت ہوتا ہے تو لہٰذا انہوں نے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے بتا دیا، انہوں نے ساری بات وزیر اعلیٰ کو بتائی. وزیر اعلیٰ اس لیے خاموش رہے، وہ انجان بن گئے. وہ چاہتے تھے کہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ وفاقی ادارے کے لوگ ہیں یا ان کا دباؤ آ رہا ہے تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ بہتر سمجھتے کر لیں. یہ وزیر اعلیٰ نے ان کو کہہ دیا. جب انہوں نے ایف آئی آر کاٹ کے اور سب کارروائی ہو گئی، جب گرفتاری ہو گئی، تو یہ کیا ضرورت تھی وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ محمد زبیر جیسے سازشی آدمی کو، وہ سازشی انسان ہے، آپ کو پتہ ہے. اس سے پہلے بھی اس نے فوج کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور میں ملتا رہتا ہوں، میں نواز شریف کی طرف سے گیا ہوں، اور مریم نواز نے بعد میں منع کر دی کہ وہ ہمارا نمائندہ ہی نہیں. تو وہ ایک سازشی انسان ہے. آپ نے ایک سازشی انسان کو پوری بات بتائی. یہ سب سے غلط بات کی وزیر اعلیٰ سندھ نے. وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہیے تھا جب یہ مسئلہ ہو گیا تھا تو فوری طور پر آپ کا اس وقت چیف ایگزیکٹو کون ہے، آپ عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. عمران خان کو بتاتے، گورنر سندھ کو کہتے کہ جناب یہ وفاق کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، اس کو دیکھا جائے. اور اگر جب وہ پریس کانفرنس میں آئے تھے تو پریس کانفرنس میں آ کے صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جناب یہ اصل میں ہمارے حکم پہ نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ سندھ کی پولیس ہمارے ماتحت ہے، لیکن وفاقی حکومت ہے، بہرحال موجود ہے، وفاقی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے. تو وفاقی حکومت کی اگر سطح پر اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے اور ہم اس کی انکوائری کریں گے، اور وفاقی حکومت سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ جب بھی کوئی سندھ میں کارروائی ہو تو ہمارے علم میں لائی جائے. اتنی سی بات تھی. لیکن وہ جناب ہم بہت شرمندہ ہیں. بھئی کیوں شرمندہ ہیں؟ اللہ نہ کرے کیا کسی کی عزت لٹ گئی ہے؟ ہمارے مہمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ کون سی مہمانوں کے ساتھ زیادتی؟ بھائی مجھے بتائیے
کیا وہ آپ کے بیٹے کے ولیمے میں آئے تھے وہ لوگ؟ وہ تو پاکستان کے اندر پرتشدد کارروائیاں کرنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ کون سے مہمان، کس کے مہمان، کون سے سرکار کے مہمان، کوئی مہمانداری؟ یہ ساری کی ساری باتیں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے اور پیپلز پارٹی کے اس گروپ نے جو کہ پی ڈی ایم کے ساتھ اپنی وابستگی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، انہوں نے یہ کام کی۔ اب انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کر دیے وزیر اعلیٰ سندھ نے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، ٹھیک ہے جی، اداروں کو ملوث کر دیا، کیونکہ نواز شریف کا جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا۔ انہوں نے جو نام دیا تھا کہ فوج ملوث ہو جاتی ہے، آئی ایس آئی ملوث ہو جاتی ہے، تو آ گئی نا، انہوں نے ڈال دیا فوج کے اوپر بات کہ بھائی وہ لوگ آئے تھے، ہم تو نہیں کہتے، اغوا کر لیا تھا۔ بھائی کیسے اغوا کر لیا تھا؟ کس نے اغوا کر لیا تھا؟ اغوا کر لیا تھا، اغوا کوئی نہیں ہوئے۔ جب ان سے بات کی، ادارے کے لوگ ان سے پہنچے، وہ ان کے ساتھ گئے، ان کو جا کے انہوں نے بریف کرنے کی کوشش کی، دونوں نے ایک دوسرے کو بریف کیا، جو کیونکہ قانونی معاملہ تھا آئی جی مجبور ہو گئے، آئی جی نے ایف آئی آر کاٹ دی، ایف آئی آر کٹ گئی، بات ختم ہوئی، گرفتاری ہو گئی۔ تو آئی جی وزیر اعلیٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا، سیدھی سی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ بھائی وفاق نے کیا، وفاق کی کارروائی کے اوپر ہوا ہے، ہم وفاق سے احتجاج کریں گے کہ بھئی آئندہ جب بھی کارروائی ہو تو ہمارے ڈومین میں آنے سے کم از کم ہمیں آئینی طور پر ہمیں مطلع کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں کیا گیا، بلکہ تیلی لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے دو تین میں نے آپ سے کہا کہ تین شکار تھے۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کی، دوسرا انہوں نے اداروں کو ملوث کر دیا اور خود کو معصوم رکھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو انہوں نے جو کوئٹہ کا جو جلسہ ہے اس کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو بہت بڑا مواد فراہم کر دیا۔ اب ابھی دیکھیے بہت بڑا مواد ہے، آپ دیکھیں نا، بلاول بھٹو نے کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ جناب ہم وہ اپیل کرتے ہیں سے آرمی چیف سے، اور اپیل کرتے ہیں آئی ایس آئی سے۔ بھائی آپ اگر اتنے سے معاملے کے اندر ایک آپ کا یہ حکومت، سندھ کی حکومت کے اندر آپ کا اگر آئی جی کے مسئلے کو اگر آپ بس خود ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تو یہ جان بوجھ کے کیا گیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جو سندھ کا جو آئی جی ہے موجودہ اس وقت، یہ پیپلز پارٹی کا پیڈ ہے، یہ ان کا غلام ہے۔ یہ سندھ کا جو آئی جی ہے یہ آپ کی پیپلز پارٹی کے جو اس وقت جو چیف منسٹر ہیں ان کا، اور جو اس وقت جو آپ کا جو ٹولہ ہے پیپلز پارٹی کا اینٹی پاکستان، یہ ان کے ملازم ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے بلوچستان کے اندر بھی پولیس والوں سے فوری طور پر رابطے کیے تھے کہ ہم جا رہے ہیں چھٹی کے اوپر، جبری چھٹی کے اوپر، اور ان کو کہا گیا تھا جب یہ بلاول بھٹو سے بات ہوئی تو بلاول بھٹو نے بھی ان کو تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا آئی جی نے کہ بھئی آپ ہماری پوزیشن صاف کریں، تو وزیر اعلیٰ نے ان کو کہہ دیا بھئی میں تو نہیں کر سکتا، میری پوزیشن، کیونکہ یہ پارٹی چیف بھی اس کے اندر انوالو ہیں، ان کو بھی پتہ تھا، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ بس خود جو ہیں احتجاجاً آپ استعفے دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سارا ہی ایک سرکولر کیا ہوا تھا فوٹو کاپی کے اوپر سب نے اٹھا کے، تو یہ ساری باتیں اب آپ سن چکے ہیں، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سارا پری پلان تھا، اور یہ انہوں نے سب ایک ڈرامے بازی کی، اور اغوا کچھ نہیں ہوا، سارا انہوں نے مل کے کیا۔ وہاں سے جتنے سی سی فوٹیج وغیرہ تھے یہ سب اٹھا کے سندھ پولیس کے لوگ لے گئے۔ اصل مسئلہ صرف یہی تھا کہ اداروں کو ایک دفعہ پھر ملوث کر دیا جائے، اور جو آئندہ جلسے پی ڈی ایم کے ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مواد پیدا کر دیا جائے، ان کے لیے ایک بہت ایشو دے دیا جائے ان کو کہ دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے، اور یہ دیکھیں سندھ کے اندر کتنا بڑا انہوں نے بحران کھڑا کر دیا۔ اور بات وہی ہوئی جب صبح یہ معاملہ ہوا، تو جس وقت یہ بلاول بھٹو نے بات کی تو بلاول بھٹو کی پہلے سے آرمی چیف سے بات ہو چکی تھی، اور پھر بلاول بھٹو سے جب معاملہ خراب ہو گیا تو پھر انہوں نے آرمی چیف سے مدد کی درخواست کی۔ تو بنیادی طور پر اس سارے قضیے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے، اب چونکہ معاملہ بہرحال کور کمانڈر ہمایوں عزیز کے پاس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام قضیے کے اندر اگر کوئی شخص ذمہ دار رہتا ہے وہ آپ کا وزیر اعلیٰ سندھ ہے۔ بلاول بھٹو کو چاہیے معاف کیجیے گا کہ فوری طور پر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو برطرف کرے، کیونکہ اس تمام سازش کا جو ہے نا سارا کھیل، یہ سارے کا سارا کھیل کے اندر جو ہے نا وزیر اعلیٰ آپ کا شامل تھا۔ اور اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اب انکوائری ہوگی، اچھا نتیجہ نکلے گا، برا نتیجہ نکلے گا، چھوڑ دیں اس چیز کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، یعنی سندھ کی حکومت کے اندر بھی یہ بات انہوں نے ظاہر کر دی کہ فوج کہیں نہ کہیں مداخلت کرتی ہے، اور فوج کو انہوں نے از خود سیاست کے اندر گھسیٹا، اور انہوں نے مواد جو ہے فراہم کر دیا اگلے جلسے کے لیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سی سی فوٹیج نکلی ہیں اس سی سی فوٹیج کے اندر اور کچھ چیزیں کو انہوں نے بنا کر اور تھوڑا سا ایڈٹ کر کے انہوں نے ایک ویڈیو تیار کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو جو مجھے ابھی کسی خفیہ ادارے نے بتایا ہے پاکستان سے، کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو اور جو کہ وہاں سے نکلی ہے سی سی فوٹیج سے، یہ نکال کر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے یہ ایک پلان بنا رہے ہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے، اور اس کے بعد اسی
فوٹیج کو جو ہے کوئٹہ کے جلسے کے اندر جو کوئٹہ کا متوقع جلسہ ہے جس میں کہ انہوں نے زبردست طریقے سے گولہ باری کرنی ہے اداروں کے اوپر، اس میں چلایا جائے. تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش تھی، اور یہ سازش ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ لوگ اس سے سمجھیں، یہ ملک کو کیوس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کے دوست نہیں دشمن ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.